کیا کریں گے؟ اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کلخانی نہ کی تو لوگ جو ہے ہمیں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو کون ختم کرے گا جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ تو ہم ان باتوں کو کیوں ختم نہیں کر رہے؟ ہم اسلام کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ ہم غریبوں کے لیے مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اکثر طور پہ یہ امیروں سے مجھے گلہ ہے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ آپ کو بتانے والا ہوں، آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس حالات کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میری آپ باتیں سنیں گے، ان باتوں کو سن کر آپ کو پتہ چلے گا، ان باتوں پہ جو ہے وہ آپ مطمئن ہوں گے، اور واقعی یہ جب مکمل ویڈیو سنیں گے میری ان باتوں کو سن کر آپ کہیں گے کہ واقعی آپ نے یہ باتیں جو ہے وہ سچی باتیں کی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، ان رواجوں کو، ان باتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو مکمل سنیے گا، اور یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ واقعی باتیں، یہ رواج ایسے آپ کے گھروں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے معاشرے میں بھی ہیں، آپ کے محلے میں یہ رواج پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اگر پایا جاتا ہے تو اس رواج کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر نہیں کیا جا رہا تو اس میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ اور یہ ویڈیو میری سن رہے ہیں تو ضرور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو منوائیے گا اور اپنے محلے والوں کو بتائیے گا کہ یہ بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام اس چیز سے سختی سے منع کرتا ہے جو کہ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، اس کا ثواب مجھے بھی ہوگا۔ جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو اس کا اجر ضرور دے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ باتیں ضرور سنیں۔ دیکھیں، آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کسی کے گھر میں اگر فوتگی ہو جائے، کسی کا بھائی یا بہن یا کسی کا والد والدہ فوت ہو جائیں، ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، جب کوئی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، روتا تو ضرور ہے، سب کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ رو رہا ہے، سب کے سامنے وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، وہ خود جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ جب ان کے گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف رو نہیں رہا ہوتا۔ آپ غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا اس میری بات کو، جب بھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے سامنے رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اگلا سین چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اگر میرے گھر میں فوتگی تو ہوگی، گھر کا سربراہ میں ہوں، اب فوت ہونے کے بعد میں ان کو دفنا تو دوں گا، والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، گھر کا کوئی بھی بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس کو دفنا تو دوں گا، لیکن دفنانے کے بعد جو کلخانی ہوگی، اس کلخانی کے اوپر جو خرچہ ہوگا وہ کون بھرے گا؟ اس کلخانی میں کتنا خرچ آتا ہے؟ اگر میں نے وہ کلخانی نہیں کی تو میرے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میرے محلے والے میری کتنی بے عزتی کریں گے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ کیا کریں گے، میرا تو جینا حرام کر دیں گے۔ اگر میرے محلے والے کچھ نہیں کرتے تو میرے گھر والے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کلخانی نہ کی تو لوگ جو ہے ہمیں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو کون ختم کرے گا جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ تو ہم ان باتوں کو کیوں ختم نہیں کر رہے؟ ہم اسلام کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ ہم غریبوں کے لیے مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اکثر طور پہ یہ امیروں سے مجھے گلہ ہے، جو میں نے واقعات دیکھے ہیں اور جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر امیر لوگ، ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے فنکشن کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی غریب جس کا کوئی فوت ہو جائے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ تو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا زیادہ دیا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، کھلائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ایک غریب کے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہوئی ہے، وہ غریب اب بیچارہ کیسے کلخانی کرے گا؟ ان کے محلے کا رواج یہ ہے کہ وہاں پر اگر کسی کا فوت ہو جائے 10 دیگیں، 5 دیگیں، 8 دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ اگر وہ 8 دیگیں یا 5 دیگیں نہیں پکائے گا تو اس کے محلے والے اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ تو یہ جو سین ہے، جب کسی کا فوت ہوتا ہے تو اگلا سین اس کے ذہن میں وہاں پر گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، جو لوگ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو سن کر ضرور اس پر عمل کریں، ان غریب لوگوں کو بچائیں جو بیچارے جن کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے سے قرض اٹھا کے، کوئی قرض دیتا ہے عین موقع پہ، کوئی نہیں دیتا، اگر دے بھی دیتا ہے تو 100 باتیں سنا کر دیتا ہے۔ تو ان غریب لوگوں کو ان جو ہے مشکلات سے بچائیں جس مشکلات میں وہ بیچارے گرے ہوئے ہیں۔ غریب دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ قرض اٹھا کے اپنے والدین یا اپنی گھر کی بہن، بھائی یا بیٹا کسی کی جو ہے وہ کلخانی کرتا ہے۔ پھر صرف کلخانی نہیں ہوتی، کلخانی کے بعد جو اگلا پروسیجر شروع ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ کلخانی کرے، پھر ساتھ جو ہے وہ جمعراتیں کریں، پھر اس کے بعد چہلم کرے۔ چہلم سب سے بڑا کیا جاتا ہے، اس میں 10 دیگیں، 5 دیگیں، 8 دیگیں لازمی پکائیں تو ان کا گزارا ہوتا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، بندے مر جائیں تب بھی نہیں خوش ہوتے، جتنا چاہے اس کے اوپر چاولوں کے اندر آپ کلخانی پہ یا چہلم کے اوپر مٹھائی ڈال دیں، رسگلے ڈال دیں، کوئی بھی چیز ڈال دیں، تب بھی وہ آپ پر خوش نہیں ہوں گے۔ پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات کر لیں گے کہ بھئی یہ تو کم خراب ہے، اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو لوگوں کی باتوں سے کب تک آپ چھپتے رہیں گے؟ لوگوں کی باتوں سے کب تک آپ ڈرتے رہیں گے؟ تو میری اس ویڈیو سن کر ضرور اس بات پہ عمل کیجئے گا، اور جب آپ اس بات پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی راضی ہوگا، مجھ پہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب بھی کوئی کسی قبر پہ جاتے تو وہاں پر جا کر تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، اور ایک جگہ قبر پہ گئے، وہاں پر انہوں نے تحلیل کی، تسبیح کی، اور فرمایا کہ یہ جو تمہارا بھائی قبر میں تھا یہ مشکلات میں تھا، ان کی قبر جو ہے تنگ تھی، لیکن میں نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے تسبیح کی، تحلیل کی، اب ان کی قبر جو ہے وہ کشادہ ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اسلام میں یہی طریقہ ہے، بغیر کسی چیز کے پکائے ہوئے بھی ختم ہو جاتا ہے، بغیر کسی چیز کے پکانے کے بھی ختم شریف ہو جاتا ہے، کلخانی بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں یا کسی جگہ مسجد ہے، وہاں مسجد میں چلے جائیں، آپ نہیں کچھ بنا سکتے، وہاں چلے جائیں، امام صاحب کو جا کر کہیں کہ جب نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد صورتیں پڑھ لیں سب مل کے، اور کلخانی کر لیں، ختم شریف پڑھ لیں، اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ثواب ضرور پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دلوں کے راز جانتا ہے، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس میت کو ضرور پہنچائے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا اہتمام کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ایصال ثواب کریں۔